السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی میدان میں کسی مسئلے میں پیاسا نہیں چھوڑا۔ وہ عقائد کا مسئلہ ہو یا عبادت کے معاملات ہوں یا گھریلو زندگی ہو، دین اسلام زندگی کے ہر شعبے کے اندر چمکتا ہوا نور کا مینارہ ہے۔ انسان کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس ولادت کے مسئلے پر شریعت ہمیں ابتدا سے لے کر تمام احکامات مسائل بیان کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ہر مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس کی خوشخبری دی جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے۔ جب یہ نعمت اللہ کی ہے تو یہ مانگنی بھی اللہ سے ہی چاہیے، اس کا سوال بھی اللہ سے ہی کرنا چاہیے، اور جب اللہ یہ عطا فرما دے پھر شکر بھی اس اللہ کا کرنا چاہیے۔ افسوس کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کو جو خالص اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں جن کی اپنے اختیار میں اپنی زندگی اور موت پہ نہیں تھی۔ کوئی عقیدہ رکھتا ہے فلاں بابا بچہ دیتا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے فلاں بابا بچہ دیتا ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ سلطان باہو کی قبر پہ اگی ہوئی بیری کے نیچے جا کے چادر بچھا دو، اگر بیر گر گیا تو بیٹا ہو جائے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا چادر بچھانے والے ٹہنا بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اولاد صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے کر پھر چھین لیتا ہے۔ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جس کے گھر میں یہ فرزند یہ بچی پیدا ہوئی ہے اس کو خوشخبری دیجئے۔ بچے کی پیدائش کے بارے میں اگر والد کو اطلاع نہیں مل سکی تو جس قریبی کو اطلاع ملی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے باپ کو خوشخبری دے، مبارکباد پیش کرے، اس کی عمر کی دعا کرے، اس کے نیک ہونے کی دعا کرے۔ اس خوشخبری سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپس میں صلہ رحمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے پیار اور لگاؤ بڑھتا ہے، الفت اور عقیدت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری دینا، آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کو سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ قریب ہی کھڑی تھی، وہ مسکرائیں تو ہم نے انہیں اسحاق بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور اسحاق کی پشت سے پھر یعقوب کے آنے کی بھی خوشخبری سنائی۔ اگر گھر میں اولاد پیدا ہو
تو اس کی خوشخبری دیجئے، اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے۔ مالک حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کا سوال کیا، یہ آیت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد کا سوال اپنے اللہ سے کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس سے مانگنا چاہیے؟ جب اللہ کے بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے اس مسائل میں اللہ کے دروازے کو بجاتے ہیں، ہم مردوں کی ڈھیریوں پہ گر کے کیا پالیں گے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی طرف یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری کا پیغام بھیجا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور ابو لہب کو خوشخبری دیتی ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بھتیجے کے پیدا ہونے پر، محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشخبری لانے والی لونڈی ثوبیہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ کئی یار لوگوں نے اسی مسئلے کو پکڑا ہوا ہے کہ جی آپ میلاد شریف نہیں مناتے، آپ سے تو اچھا ابو جہل تھا، ابو لہب تھا کہ اس نے میلاد شریف مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس نے خوشی میں اپنی ثوبیہ کو آزاد کیا اور یہ دلیل ہے میلاد منانے کی۔ ہم کہتے ہیں ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہے تو ہمیں بھی دے دو۔ ہم مذہب ابو لہب پر نہیں ہیں، ہم مذہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کو میلاد مصطفیٰ سے مسئلہ نہیں تھا، ان کو مسئلہ وہاں شروع ہوا جہاں مصطفیٰ علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگایا۔ تو اگر کسی کو اطلاع ہو کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے کی، وہ اس کو خوشخبری سنائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے گھر ولادت ہوئی تھی، اس کو علم نہیں تھا۔ دوسرا جس کو پتا تھا وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک شہسوار تجھے مبارک ہو۔ تو حسن بصری نے کہا تجھے کیا خبر کہ وہ بڑے ہو کر شہسوار کی طرح فائدہ مند ہوگا یا گدھے کی طرح ہوگا؟ تو نے جو یہ کہا ہے کہ تجھے ایک شہسوار مبارک ہو، تجھے اس بات کی خبر کیسے ہوئی کہ وہ بڑے ہو کر گھوڑے کی طرح مفید ثابت ہوگا یا گدھے کی طرح ثابت ہوگا؟ وہ کہنے لگا جی پھر آپ ہی مجھے تعلیم دیجئے کہ میں کیا کہا کروں۔ تو حسن بصری فرمانے لگے یوں کہو کہ اللہ نے تجھے ایک تحفے سے نوازا ہے، وہ اسے بابرکت بنائے، اس کی عمر دراز کرے، اسے تیرے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق دے، اور تجھ پہ لازم ہے کہ اس ہستی کا شکر ادا کر جس ہستی نے تجھے اولاد سے نوازا ہے۔ خوشخبری لڑکا پیدا ہو تب بھی دینی چاہیے، لڑکی پیدا ہو تب بھی دینی چاہیے۔ خوشخبری کے اندر یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہوا تو ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے دعوتیں ہوئی، بڑی دیگیں پکی، اور لڑکی پیدا ہوئی تو پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، منہ نیچے کر لیتے ہیں، دند وٹ جاندے نے۔ وہ پوچھے جناب آپ کے گھر میں کچھ ہونا تھا، ہمیں پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، آپ نے کوئی خبر نہیں دی؟ کہا ہو کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی۔ بولا جا منہ کر کے نا سر تھلے کر کڑی ہوئی، لڑکی ہوئی تھی، اس کا کیا، لڑکی جو ہوئی لڑکی۔ لڑکا ہو تو بہت خوشی ہے، لڑکا ہو تو بڑی دعوتیں ہیں، لڑکا ہو تو بڑے مہمان نوازیے ہیں، اور لڑکی ہو تو قریبیوں کو بھی خبر نہیں دیتے، اور اس پہ دل نفرتوں سے، مایوسیوں سے بھر جاتا ہے۔ تجھے کیا پتا قیامت کے دن نامہ اعمال میں لڑکے کی وجہ سے تجھے فائدہ ہونے والا ہے یا لڑکی کی وجہ سے فائدہ ہونے والا ہے؟ حسن سلوک میں لڑکا تجھ سے بہتر رہے گا یا لڑکی بہتر رہے گی؟ اس لڑکے کی پرورش سے اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا یا لڑکی کی تربیت کی وجہ سے تو زیادہ اجر و ثواب پانے والا ہے؟ تو بیٹا ملے یا بیٹی، دونوں نعمتیں ہیں اپنے اللہ کی، دونوں پہ خوشخبری دیجئے۔ ولادت کے بعد کان کے اندر اذان دینی چاہیے، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے
ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی، حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ، اذان نماز والی اذان دی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جنم دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں والعمل علیہ، کہ سلف میں سے اس روایت پر عمل رہا ہے، سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ ولادت کے تھوڑی دیر کے بعد بچے کو گھوٹی دینی چاہیے۔ یہ گھوٹی دینا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو، میٹھی چیز کو چبا کر اپنے دانتوں سے اس کو لے کر اس کے تالو سے لگا دی جائے تاکہ بچہ اپنی زبان سے اس کو چاٹتا رہے، اور اس میں سنت طریقہ کھجور سے گھوٹی دینا ہے۔ حکمت اور فائدے کیا ہیں کہ جب بچے کے تالو سے کھجور لگی ہوئی ہوگی، میٹھی چیز لگی ہوئی ہوگی، وہ بار بار اپنی زبان ہلائے گا، اسے چاٹے گا تو اس کے عضلات مضبوط ہوں گے، ماں کا دودھ چوسنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ شریعت اسلامیہ کے کوئی حکم، شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے انسان کی ذہنی صلاحیت اس حکمت کی تلاش میں وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ گھوٹی کون دے؟ افضل یہی ہے کہ نیک شخص، پرہیزگار، نمازی، متقی، اس سے بچے کو گھوٹی دلوائی جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نیک بندہ جب اس کو گھوٹی دے گا تو اس کے لیے دعا بھی کرے گا، اور نیک بندے کی دعا قبول کر کے اللہ اس کو بھی نیک بنا دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولد لی غلام فأتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ ابراہیم فحنکہ بتمرۃ ودعا له بالبرکہ ودفعہ الی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اپنے دست مبارک سے اسے گھوٹی دی، یعنی کھجور کو آپ نے اپنے منہ مبارک میں چبا کر پھر وہ اس کے تالو سے لگا دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیا۔ تو نیک آدمی سے یہ عمل کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نیک آدمی کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، چھوٹا بیٹا بیمار تھا، وہ کسی کام سے گئے ہوئے واپس جب گھر آئے اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ بیٹا فوت ہو چکا ہے، اور وہ کہتی پہلے سے بہت زیادہ پرسکون ہے، آپ بیٹھیے میں آپ کے سامنے کھانا رکھتی ہوں۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حق زوجیت ادا کیا، میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ جب یہاں سے فارغ ہو گئے پھر ان کی بیوی کہنے لگی یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، اٹھیے اپنے بیٹے کو دفن کر دیجئے۔ کو ساڑھے ورگے دی بڈھی ہوندی گیٹ میں داخل ہوتے ہی پکڑ لیتے، تجھے باہر کے کام نہیں ختم ہوتے، بچہ بیمار پڑا ہے، کسی کے بچے کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے اور آدمی کسی کام سے باہر چلا جائے تو بیویاں پورا گھر آسمان پہ اٹھا لیتی ہیں، آپ کو باہر کے کام پڑے رہتے ہیں، بچوں کا نہیں پتہ، فلانے کا نہیں پتہ۔ یہاں اس صحابی کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور خامد باہر سے کسی ضروری کام سے گھر میں واپس آتا ہے، صبر کی عظمت اور صبر کا انداز، ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا ماں نے، حالانکہ عورت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، صبر کے معاملے میں کھانا بھی پیش کیا، ان کے ساتھ ہم بستری